فائدہ کس کو پہنچا دیا؟ تو اللہ بھی کہے گا بھائی تو بخشنے کے قابل نہیں تھا، لیکن ہم نے تو یہ اپنے آپ سے میں یہ تانے کو بری کرنا چاہتا ہوں کہ میں گناہگار کی مغفرت نہیں کر سکتا، یہ تانا مجھے، جیسے یہودیوں نے کہہ دیا تھا نا، قرآن میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کہہ دیا اللہ کے بارے میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے نا تو یہودیوں کی معیشت بھی بیٹھنا شروع ہو گئی، کیونکہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اس طرف آ رہے تھے، تو یہودیوں کے کچے چٹے ختم ہونا شروع ہو گئے، تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تنگ ہے، اسے ترسا ترسا کے دیتے ہیں۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ اللہ نے باندھ دیے ہیں، یہ کنجوس ہیں، بل یداہ مبسوط، جیسے ہم جب کسی کو تانا دیتے ہیں نا، کوئی آپ کو بولے کہ تو چور ہے، کہ تیرا باپ چور ہے، ہم کہتے ہیں نا کیا چور ہوگا تیرا باپ، ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر تھوڑا غصہ آئے تو آپ بولیں گے میں چور نہیں، اس کی علامت ہے کہ آپ چور ہیں، کیونکہ جو بالکل چور نہیں ہوتا نا وہ چوری کا تانا تھوڑی سنتا ہے۔ اگر آپ باقی چوریاں کرتے تھے، کسی نے آ کے بول دیا یار تم تو چور ہو، تو آپ کہو نہیں، ڈرنے لگو، نہیں بھائی میں چور نہیں ہوں، بھائی میں چور نہیں ہوں، ایسے کرو گے نا۔ لیکن اگر آپ نے زندگی میں کبھی مسجد سے چپل بھی نہیں چورائی، غلطی سے بھی کسی کی چپل پہن کے گھر گئے، چوری کے الزام سے بالکل دور، پھر اگر کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے تو چور ہو، تو پھر آپ کو آئے گا غصہ، کیونکہ آپ کی غیرت جاگ اٹھے گی، پھر آپ بولے تیرا باپ چور ہوگا، چور ہوگے تیرا دادا چور ہے، تمہاری نسلیں، یہ ہوتا ہے نا، ایسا ہی آتا ہے۔ تو اللہ چونکہ جواد اور کریم ہے نا، بہت خرچ کرتا ہے، تو اللہ نے یہودیوں کو صرف یہ جواب نہیں دیا، یہودی نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہیں، نہیں، قرآن میں ایسی آیت نازل کرتے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، میں تو بڑا سخی ہوں، دیکھو میں نے سورج پیدا کیا، میں زمین سے، پھر اللہ اپنی کبریائی بیان کرنا شروع کرتے تو میں نے تو زمین سے یہ چیزیں پیدا کی، نہ نہ نہ، یہ اسٹائل اس موقع پر یہ انداز بلاغت کے خلاف ہوتا کہ اللہ اپنی نعمتیں گنوانا شروع کر دیتا، یہ بلاغت کے خلاف ہوتا۔ اللہ نے بتایا کہ مجھے بخل کا تانا برداشت نہیں ہے، کیوں؟ جو جواد اور کریم ہوتا ہے نا بہت زیادہ، وہ کنجوسی کا تانا بالکل بھی برداشت نہیں کرتا، وہ تو غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے، اس کو بہت بڑا جرم سمجھتا ہے یہ۔ دیکھو آپ کسی گورے کو بول دو کہ تو یار بد نظری کرتا ہے، تو آنکھ مٹکا کرتا ہے لڑکیوں کا، وہ کیا کہتے ہیں بھئی آپ کا بہت شکریہ، صرف اتنا سا کرتا ہوں، کیونکہ ان کے ہاں سے زیادہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہے، اس کو جرم نہیں سمجھے گا۔ لیکن آپ یا کسی گورے کو زانی کہہ دو، ابے تو شادی کے بغیر کسی لڑکی سے تیرے تعلقات ہیں، میری باڈی ہے، میری مرضی میں جو مرضی کروں، وہ اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھ۔ لیکن گورے کے سامنے یہ بتاؤ کہ فلاں آدمی اتنا اچھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں میری پہ بلیو کرتا ہوں، میں تو شادی کر کے، وہ کہہ کے چلو یار اچھا بہت تہذیب یافتہ آدمی ہے، وہ ویری گڈ کہہ کے نکل جائے گا بدلی گلی سے، ٹھیک ہے نا، کہ یار چلو اچھا ہے، ایسے لوگ بھی کچھ مارکیٹ میں دو چار عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے، کہ جو بھی شادی پہ بلیو کرتے ہیں، اچھا ہے ہمارے عجائب گھر اس سے چلتے رہیں گے۔ جیسے وہ چرچوں کے قائل ہیں کہ بھئی قدیم ایک روایات ہیں کہ مذہب کا بالکل ہی عنصر ختم ہو جائے تو بالکل ہی روایات ہی ختم ہو جائیں گی نا، تو دو چار پادری عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے ہم اصل میں کرسچن ہیں۔ تو یہ سب چیزیں وہ رکھتے ہیں مینٹین کہ ہمارا کلچر ختم نہ ہو، ہر اچھی قوم یہ کام کرتی ہے، کلچر کو باقی رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو خیر اب کیا ہے کہ لیکن آپ یہاں کسی پرہیزگار آدمی، کوئی بزرگ ہو جو ہر وقت بد نظری کے خلاف بیان کرتے ہوں، وہ آپ ان کو بولو کہ یہ تاڑو ہے، ابھی زانی بھی نہیں کہا، اس کو ایسا غصہ آئے گا، وہ اس جرم کو بہت بڑا جرم سمجھ رہے ہیں، تو وہ کہے گا تیرا باپ تاڑو ہوگا، تو اپنا ڈی این اے کرا جا کے، تیرے تو نسب پہ مجھے شک ہے، ایسے ایسے تانے دینا شروع کر، یہ بلاغت ہوگی اس موقع پر۔ تو یہ غصہ آنا اس کی علامت ہوگی کہ آپ اس تانے کو ہلکا نہیں سمجھتے۔ اس موقع پر ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا، بعض دفعہ مسئلہ ہے انسان خاموش رہتا ہے کہ یار لوگ تو بولتے رہتے ہیں، اب ہر ایک کو جواب دیں گے تو مسئلہ ہے ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی جواب کا اسٹائل یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ میاں نے جب یہودیوں نے کہا نا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، دیکھو میں تو خربوزہ پیدا کیا، میں نے تو کھجور پیدا کی، میں تو اتنا کھلا رہا ہوں، اتنا پلا رہا ہوں صبح شام، نہ اللہ نے جواب، کیونکہ اللہ کو یہ تانا پسند نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ کنجوس ہے ایک نمبر کے، اور آج بھی کنجوس ہے یہودی۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اور جو انہوں نے کہا اس پر ان پر لعنت ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے، دیکھو یہودیوں نے کہا تھا اللہ کے ہاتھ، دونوں ہاتھ نہیں کہا تھا، حالانکہ دونوں ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا جب کسی کے ہوتے ہیں،
لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں نا، بل یداہ، اللہ کے دونوں ہاتھ، کیونکہ ہاتھ کا لفظ ایک پر بھی اطلاق ہوتا ہے، دو پر بھی ہوتا ہے. تو یہ شبہ ہو سکتا تھا شاید اللہ نے ایک ہاتھ پیچھے کیا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے اپنے بندوں کو دے رہا ہے. تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کر دیا، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے بندوں پہ خرچ کرتا ہے. کیوں؟ ہم جب کسی پہ خرچ کرتے ہیں تو جیسے چاہتے ہیں ویسے کر نہیں سکتے ہم، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس کہیں ختم نہ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں مجھے یہ خوف نہیں ہے، جیسے چاہتا ہوں اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہوں. تو یہ خود اللہ کے جواد اور کریم ہونے کی علامت. ایسا جواد اور کریم خدا ہو اور آدمی کہہ رہا ہو دوسرے کے بعد تیسرا بچہ ہوا تو کھائے گا کہاں سے؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کہہ لو اللہ بہت کریم ہے، اللہ آپ کے عمل سے دیکھے گا کہ مجھے کریم سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. اب یہ بھائی نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، عراق ہے نا یہ، تو داڑھی کی وجہ سے ان کی جاب نہیں ملی. انہوں نے کہا کہ بھائی داڑھی کاٹنی ہے. انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے کہا داڑھی کاٹنا جائز ہے، آپ ان کی جاب تلاش کریں. انہوں نے چھوڑ دی جاب. تو جو آدمی اللہ کا کریم سمجھے گا کہ یار خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے، وہ حرام کی طرف نہیں جائے. لیکن ہم کیا ہو رہا ہے کہ سارے گناہ کر کے، تو سب گناہ کر کے ہی آپ نے اگر کمانا ہے تو پھر اللہ کریم کا کیا مطلب ہوا؟ گورا کہتا ہے تم بھی اسباب پہ یقین کرتے ہو، میں بھی اسباب پہ یقین کرتا ہوں، تم بس اللہ کو کہہ دیتے ہو کہ وہ رزق دینے والا ہے، تو میں بھی کہہ دیتا ہوں. تو فرق کیا ہو گیا؟ کافر میں مسلمان میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے روزی کے، لیکن ناجائز کی طرف نہیں جاتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے اسباب سے نہیں ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر بھی اگر رزق نہ ملے نا تو سمجھ لو کہ اللہ کی مصلحت میرے ساتھ یہی ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے. کیونکہ جس کے پاس ہو وہ نہ دے رہا ہو تو کوئی مصلحت ہوتی ہے نا. باپ کی جیب میں پیسے بھرے ہوئے ہیں، بچہ جیب خرچی مانگ رہا ہے، باپ نہیں دے رہا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی باپ ظالم ہے. باپ کچھ اور چاہ رہا ہے. باپ چاہ رہا ہے تمہارے لیے بڑی پراپرٹی خرید لے. باپ چاہ رہا ہے کہ تمہاری عادت نہ خراب ہو جائے، تم کہیں عیاشیوں میں نہ پڑ جاؤ. کوئی مصلحت سے نہیں دے رہا تو اسی میں خیر ہے. تو بعض دفعہ اللہ کسی کو زیادہ روزی دے دیتا ہے، بعض دفعہ کسی کو تنگ روزی دیتا ہے کسی مصلحت سے. جس کی روزی تنگ کر دی وہ اسی میں خوش رہے کہ اسی میں میری خیر ہو. بات کو ختم کرتا ہوں میں. تو فرعون کو، حامان کو دنیا کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ خیال گزرا کہ ہم ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. جوان آدمی یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا، خوبصورت یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، دولت مند سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا. بھائی یہ تھوڑے دن میں ٹائم ختم. اور جب آپ کا ٹائم آئے گا نا، پڑے ہوئے ہوگے بستر پہ اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوگے، تو آپ کو اور مجھے عبرت ہوگی، لیکن ہمیں دیکھ کے دوسرے کو پھر بھی عبرت نہیں ہوگی. سمجھ رہے؟ ہمیں تو عبرت ہو جائے گی یار ہم کیا کرتے ہیں، جہاں تو کہیں اور رہے ہیں، تیاری ہم نے کہیں اور کے لیے. نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد. کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے؟ قدم ہے قبرستان کی طرف، دل لگا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں. ابے بحریہ کے قبرستان میں ہی دل لگا لیتے، وہ تو یقینی ہے نا. بحریہ ٹاؤن جو بھی جائے گا بالآخر وہاں کے قبرستان میں تو جائے گا، تو وہاں کا کی طرف توجہ ہی نہیں. تو شاعر نے کہا ہے، مرقد کہتے ہیں قبر کو، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. تیری نظر دنیا کی طرف ہے، چل کے کہاں جا رہا ہے؟ قبر کی طرف. کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے؟ ایک آدمی کے سامنے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور وہ پیچھے دیکھ کے جا رہا ہو تو اگلا کہے گا بھائی جدھر کو جا رہا ہے دیکھ بھی تو ادھر ہی کو نا، یا تو ادھر ہی جانا شروع کر دے جہاں کو تو جا رہا ہے. دیکھ پیچھے رہا ہے بلڈنگوں کی طرف نا، خوبصورت بلڈنگ ہے یار زبردست، اور ادھر کو چلتا ہوا جا رہا ہے، آگے گٹر کھلا ہوا ہے. یار لوگ کہہ رہے ہیں گٹر دیکھ، گٹر وٹر یہ مولوی تقیہ نوس قسم کے لوگوں کی باتیں. آگے گٹر کھلا ہوا ہے، ڈھکن کھلا ہوا ہے، ادھر گرے گا. پرانے دیکھ کیا لگژری اسٹائل ہے بحریہ ٹاؤن کا یار، وہ دیکھ کیا خوبصورت بلڈنگ. ابے وہ دیکھ یار گاڑی دیکھ، وہ دیکھ بنگلہ دیکھ. تو بھائی تو پھر جا بھی ادھر ہی، اپنا رخ چینج کر لے. جب وہ رخ چینج کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے تو جدھر جا رہے ہو نا، جب بھی کوئی کہے نا وہ پیچھے مڑ کے دیکھ بحریہ ٹاؤن، بولا آگے گٹر ہے، اتنا دیکھ کہ آگے وہ افورڈ کر سکتے. تو جب بھی آئے نا کہ یار یہ بنگلے یہ گاڑیاں، ابے آگے قبر ہے، ٹھیک ہے نا، جا کہا رہا ہوں. کوئی 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو، 15 سال رہ گئے، 10 سال رہ گئے، اور یہ بھی نہیں پتا ہے. گٹر میں تو پتا ہوتا ہے 3 فٹ کے بعد جا کے گروں گا، حقیقت ہے. تھوڑا احتیاط کرتا ہے چلو جب قریب پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے، لیکن وہاں تو پہلے سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو قبر کا بھائی کچھ نہیں پتا کہ 10 سال لگیں گے، 20 سال لگیں گے، 15 سال لگیں گے، یا کل انا للہ کچھ پتا. ابھی آج جنازہ آیا دولہا کا، ولیمہ تھا، ایک رات زوجہ کے ساتھ گزاری، ولیمہ جس دن تھا ہارٹ اٹیک سے انتقال. کتنا یہ ہوتا ہے. اور یہ تو پھر بھی ایک رات گزاری. میں ایسے دولہا کو جانتا ہوں، ہمارے جاننے والے تھے، دولہا بیوٹی پارلر جا رہا تھا جس دن نکاح تھا نا اس کا، بارات بیٹھی ہوئی ہے شادی میں، اور وہ بیوٹی پارلر جا رہا ہے بائک پہ اپنے دوست کے ساتھ. کسی کراچی میں یہ پیٹرول پمپ کے قریب نا، نازا پیٹرول پمپ نہیں، یہاں کیا ہوا ہے کہ
بائک سلپ ہوئی ہے, پیچھے مزہ والا سر کچل کے چلا گیا. کیا گزری ہوگی والدین پر, یار ہمارا بیٹا جس کی شادی ہو رہی ہے, دولہا بنا ہوا ہے, دلہن پہ کیا گزری ہوگی, وہ پچکا وسر آ رہا ہے. یہ سب اللہ بچائے ہم سب کو عافیت میں رہا, اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے, اس لیے دل لگانے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کام سارے کرو, دل نہ لگاؤ. اسلام آپ کو کام سے منع تھوڑی کرتا ہے. بھائی کیوں ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی, وہ بھی سکتی ہے شادی, ہو سکتا ہے جس دن طے ہو اس سے پہلے ہی نہ للہ ہو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس دن میری شادی ہو, ہمارے حضرت کی, تو فرمایا کہ میں جب جوان آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو خوش ہونا تو چاہیے نا اس دن. آج کل کچھ لوگ ہو رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہے, وہ مجھے نہیں پتا, لیکن ہونا چاہیے ایکچولی اس کو اس دن بہت زیادہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خوش ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہیں گے ہم تو خوش نہیں تھے, تو ان کا مسئلہ ہے. تو ویسے نارملی انسان کو خوش ہونا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ میری جب شادی ہوئی نا, اور جو نظر کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں, جو پاک دامن لوگ ہیں, ان کو نکاح میں لذت بھی اللہ نے زیادہ رکھی ہوئی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب گھر والوں کے پاس جانے لگا تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس وقت موت کا فرشتہ آئے اور کہ چل بھائی آخرت کے لیے, تیرے دل پہ کیا گزرے گی ہے بھائی. آدمی اصولی طور پر شاید ہم جیسے نالائق ہوتے, ہم کہتے ہیں اللہ 3-4 دن تو مہلت دے دے. اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہے, طارق مسعود صاحب ہوتے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں تھا, کئی دفعہ ہو چکی تھی پہلے بھی. ارادہ بھی ایک کا ہو, حضرت کا تو ایک ہی کا ارادہ تھا, ایک ہی کی انہوں نے, وہ دوسری کے کہتے تھے جس سے کوئی غم نہ ہو, جیسے کہتے ہیں نا بکری پاٹ لے. تو کیا حالت ہوگی. اور پاک دامن ہمارے حضرت کی صحت بھی بڑی زبردست تھی. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لدھیانہ کی پنجاب کے تھے, سنوبر کے تنے جیسا ان کا قد تھا ماشاء اللہ, بہت زبردست صحت حضرت کی. جب بھی کئی واقعات ہیں حضرت کی, جب بھی تو نہیں کہہ سکتا, واقعات ہیں انوار الرشید میں جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ کلائیاں توڑی ہیں ہڈوں کے دوران, ٹھیک ہے نا, پہلوانوں کی کلائیاں توڑی ہیں, تھے دبلے پتلے. تو لیکن جب ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں نا ہڈوں کے دوران, پہلوان کی کلائیاں توڑی ہیں, 2-3 پہلوانوں کی, کسی کی کلائی توڑ دی, کسی کا سیٹنگ آؤٹ ہو گئی, بھاگ گئے. وہ بہت زبردست فائٹ کرنا جانتے تھے, بڑی خاندانی صحت رکھی ہوئی تھی. تو صحت مند آدمی وہ تو ظاہر ہے اور زیادہ اس کو نکاح میں رغبت ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنا محاسبہ کیا. وہ ہر وقت نا اپنے آپ کو چیک کرتے تھے یہ بڑے لوگ کہ ہم آخرت سے غافل تو نہیں ہو رہے کہیں. یعنی ہر وقت دنیا میں دنیا کی نعمتیں تو ساری رکھنی ہیں, لیکن آخرت کو ہمیشہ دنیا پہ ترجیح, تیار ہر وقت موت کے لیے. تو میں اور آپ ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ 6 مہینے کی مہلت دے دے, 10 مہینے کی مہلت دے دے. ہمارے تو آگے بھی بڑے پلان ہیں نا, یا اللہ ابھی تو میری شادی ہوئی ہے, ابھی تو میں مفتی صاحب کے بیان سننا میں نے شروع کیے ہیں, ابھی تو بیگم کا ذہن بنانا ہے, دوسری کے لیے, پھر تیسری کے لیے, پھر چوتھی کے لیے, پھر جب 4 ہو جائیں گے پھر بچے ہوں گے, پھر بیٹیاں ہوں گی, پھر بیٹیاں بڑی ہوں گی, پھر بیٹیوں کی شادی ہوں گی, پھر بیٹے اسٹیبل ہو جائیں گے, پھر میں ان کے لیے پراپرٹی بنانے کی سوچوں گا, پھر میں ان کے لیے اتنے مکان بناؤں گا, پھر میں مکان بنا کے پھر جب سب کو نام کر کے پراپرٹی تقسیم کر کے پھر میں آخر میں حج پہ جاؤں گا. پھر میں حج سے آنے کے بعد قضائے عمری بھی میں نے کرنی ہے. 40 سال سے میں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے. وہ قضائے عمری میری کمپلیٹ ہو جائے, اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ مرنا مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا. وہ 2-3 کوئی چیزیں رہ تو نہیں گئی ہیں, ابھی بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ مناسب ہے کہ نہیں. تو بچے بھی ہو گئے, بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی, سارے کام دھندوں سے فارغ ہو کر پھر 4 مہینے بھی تبلیغ میں بہت عرصے سے سوچے. نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جو برے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں دنیا سے جاؤں, تو ہو ہی نہیں سکتا. جو نیک ہے پرہیزگار ہے ان کی بات. پھر آخر میں یار ہم 4 مہینے بھی تبلیغ میں ہم نے کب سے سوچا ہوا تھا, جب سب کاموں سے فارغ ہوں گے تو حج کیا, پھر 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں جا کے فارغ ہو کر آئے. پھر اللہ, پھر اگر فرشتہ آ جائے تو مجھے شاید کوئی اعتراض نہ ہو. یہ بہت نیک آدمی کی بات کر رہا ہوں, تھوڑا سا بھی ان کو کہہ کے پھر بھی نہیں, صحیح ہے نا, پھر بھی نہیں. تو ہم میں سے ہر شخص نے یہی پلان کیا ہوا ہے. 4 کا شاید نہیں کیا ہوا, لیکن ایک میں ہی بچے ہوں گے, پھر بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی, پھر حالانکہ بچے بھی ایک آدھ ہو رہے ہیں. کیا پلان کرنا ہے یار ان 2 بچوں کے لیے, چھوڑ دے ان کو یار, چھوڑ دے ان کو, یہ خود ہی پل جائیں گے. پلان کرنے کے لیے بچے تو ہو یار, مزہ تو آئے یار. 25-30 بچے ہیں, آدمی پلاننگ کر رہا ہے یار, یہ والا کوئی تبلیغ میں بھیج دو, اس کو انجینئر بنا دو, اس کو آرمی میں بھیج دو. مزہ بھی آتا ہے پلان کرتے ہوئے. آپ کہو گے اتنے مسائل کہاں سے آئیں گے, ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اللہ نے چاہا. تو پلان کرنے کا مزہ بھی جب آتا ہے جب آپ کے پاس ہول سیل کے حساب سے اولاد ہو. پھر آدمی سوچتا ہے اس کو رکشے پہ لگا دے, اس کو WR, ایک کنڈکٹر WR کا بھی گھر میں ہونا چاہیے. اس کو ڈاکٹر بناؤں گا, اس کو میں سائنٹسٹ بناؤں گا, اس کو میں فوج میں کمیشن آفیسر بھیجوں گا, اس کو میں تاجر بناؤں گا. پلان کرنے میں مزہ آتا ہے. ایک آدھ بچہ ہے, تو نے جو بننا ہے نا بن کے بتا دینا مجھے کیا بننا ہے, خود ہی اطلاع دے دینا.
پلان نہیں ہوتا. خیر, تو ہمارے حضرت کا کیا سوچ فرماتے ہیں, میرا نکاح ہوا, میری رخصتی ہو گئی, تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس موقع پر موت کا فرشتہ آئے تو مجھے دھچکا تو نہیں لگے گا کہ یار تھوڑا ٹائم مانگ لوں. فرمایا الحمدللہ. میں بار بار دل کو ٹٹولا, میں نے کہا نہیں, مجھے مرنے میں کوئی غم انشاءاللہ نہیں. یہ شریعت ہم سے یہ چاہتا ہے, شریعت ہم سے یہ چاہتا ہے, ہم لوگ اس پہ ہیں نہیں. یہ بن جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے زندگی خوشی میں. وہ میں موسیقی کی بات پھر اگلے بیان میں کروں گا انشاءاللہ. یہ جو کہتے ہیں نا موسیقی لائف میں بورنگ, جو ہمارے ایک کزن کا میں بتایا تھا بورنگ لائف, تو بات یہ ہے کہ جس لائف کو آپ بورنگ سمجھ رہے ہو نا, خوشیاں اسی میں ہیں. جس لائف کو آپ سمجھ رہے ہو نا انٹرٹینمنٹ, وہ ایسے انٹرٹینمنٹ جیسے چرسی کو, ہیروئن کو چرس پیتے ہوئے مزہ آتا ہے. بس وہ چرس کے دوران ہی آتا ہے, اس کے بعد پھر ختم. پھر وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے. چرسی, آپ کو پتا ہے جو لوگ چائے نہیں پیتے ان کو غصہ کم آتا ہے, چائے پینے والوں کو زیادہ. میں بھی پیتا ہوں چائے, عادت پڑی ہوئی ہے, لیکن کوئی بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. چائے تو سب سے کم درجے کا ہے نا کیفین. نہ پیو تو اچھا ہے, پی رہے ہو تو میں نے 2-3 ڈاکٹر سے کہا, انہوں نے کہا یار چھٹکا نہیں لگا رہے, چرس نہیں پی رہے, تو چلو یار اتنا مارکیٹ میں چل رہا ہے. اور مجھے چائے کی عادت لوگوں نے ڈالی ہے, میں نے چھوڑ دی تھی 1 سال چائے چھوڑ دی تھی, فضول چیز ہے, کیا کرنا ہے پی کے. بہت ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی. پھر وہ لوگوں نے پلا کے نا, ہمارے کے پی کے لوگ سخی اتنے ہیں کہ اگر چائے نہیں پیو نا تو پھر یہ دمبا کھلاتے ہیں. پیٹ بھرا ہوا ہے نہیں کھا سکتا دمبا بھائی, کہہ رہے پھر کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں. کہہ رہے ہمارے یہاں مہمان آیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خالی پیٹ چلا ہے, تیرا باپ بھی کھائے گا. حقیقت ہے, ہمارے مہمان آیا خالی پیٹ چلا جائے. ابے بھائی میں اس کا بھی تو مہمان تھا, ادھر میں دمبا چربی میں کھا کے آیا ہوا ہوں, وہاں میں نے کولڈ ڈرنک بھی پی لی, لسی بھی پی لی, بھائی میں پھٹ پھٹا کے مر جاؤں گا. کہہ رہے ہیں ہمارے, ہم لوگ سوچیں اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے یار, ہمارے مہمان آیا, اور تو غیرت کا مسئلہ ہے. تو چائے سب سے کیا ہے, ہلکی چیز ہے, بھائی تو چائے بنا کے لیا ہے, ورنہ کولڈ ڈرنک تو اس سے زیادہ خطرناک ہے. لسی کی جگہ نہیں ہے پیٹ میں, تو مجبوراً پھر لوگ بھی ایسے ہی ہے. تو یعنی جو پنجاب میں جاؤ تو ہر جگہ ہم نے کہا یار یہ اس سے پاکستان میں بچنا ہم میرے جیسے آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے, پی لے. کیا ہے کیا. لیکن حقیقت بتاؤں, میں نے جب 1 سال چائے چھوڑی رکھی تھی نا, تو مجھے ہو گیا تھا کہ جو میرے اندر ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ غصہ تو ہوتا ہے نا, وہ بھی ختم ہو گیا. یعنی غصے والی باتیں بھی نہیں آ رہا تھا. وجہ کیا ہے کہ چائے بھی آپ کو ریلیکس کرتی ہے نا, تو جب آپ کو ریلیکس کرتی ہے تو پھر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو کوانٹٹی بڑھانی پڑتی ہے. تو یہ ہر چیز میں ایسے ہی بڑھاتے, لیکن وہ کیونکہ بہت کم درجے کا نشہ ہے, وہ بہت زیادہ پیتے رہو تو جا کے ہوتا ہے, اور اسے چھوڑنا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. 3-4 دن تک, 8-10 دن تک اثر ہوگا, پھر نارمل ہو جاؤ. لیکن جو زیادہ نشے کی چیزیں ہیں نا, وہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہیں. اس میں چرسی, ہیروئن کی زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے پی رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا بھائی, تو ڈپریشن ایک ہمارے محلے میں ایک بندہ تھا, وہ سگریٹ پیتے تھے, وہ 55-60 سال ان کی عمر, ان کے پھیپھڑوں میں بلغم بہت پیدا ہوتا تھا, ٹی بی ہو گئی ان کو. سگریٹ پیتے تھے تو بلغم نکلتا. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ سگریٹ چھوڑ دے. وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جب سگریٹ پیتا ہوں تو بلغم اکھڑتا ہے. اب جب نہیں پیتے تو بہت تکلیف ہوتی تھی. ڈاکٹر نے کہا یہ پیدا سگریٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, جب پینا چھوڑ دو گے تھوڑے دن تکلیف ہوگی, یہ پیدا ہونا ہی ختم. لیکن سگریٹ پینے والے کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی, وہ سمجھتا ہے سگریٹ پی کے میں ریلیکس ہو جاتا ہوں. ابے بھائی جو سگریٹ نہیں پیتا وہ پیے بغیر ریلیکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو تیری کنڈیشن سگریٹ پینے کے بعد بنتی ہے نا, تجھے خوشی محسوس ہوتی ہے, وہ جو اس کو سگریٹ کی عادت نہ ہو, وہ سگریٹ کے بغیر وہ خوشی محسوس کرتا ہے. تو موسیقی اور یہ انٹرٹینمنٹ کا بھی یہی ہے کہ جو ان چیزوں کے عادی ہو گئے, ان کو خوشی کے لیے یہ چیزیں چاہیے, نہیں ملیں گی تو ٹینشن میں جاتے ہیں. اور جو ان چیزوں کے عادی نہیں ہے, وہ یہ چیزیں سنے بغیر وہ مزے میں ہوتے ہیں, جو آپ کو موسیقی سن کے مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ بات کھوپڑی میں لوگوں کی آ نہیں رہی. تو یہ پھر کبھی کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی بات کروں گا. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ بڑی مزے کی لائف ہو جائے گی, آپ کی گناہ بھی چھوڑ جائیں گے. پھر پیسہ تو کمانے سے منع بھی نہیں کیا, پھر آپ کو 1000 گز کا بنگلہ مل جائے, ٹھیک ہے یار انجوائے کرو, نہیں ملے ٹھیک ہے, گاڑی مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو ڈبلی. بینک اسلامی سے پاک قطر تکافل لینا.